الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محبوب اللہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج یکم مئی ہے جسے پوری دنیا میں لیبر ڈے کے حوالے سے یا مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع بھی اسی سے متعلق ہے کہ اسلام میں مزدوروں کے حقوق۔ سامعین محترم، مزدور کا لفظ ہمارے ہاں عمومی طور پہ ان لوگوں پہ استعمال ہوتا ہے جو سامان، مٹی، سیمنٹ کی بوریاں اور اینٹیں وغیرہ اٹھاتے ہیں، گھروں، عمارتوں، سڑکوں اور دیگر تعمیراتی کام کرتے ہیں، جبکہ اسی کام کے ماہرین کو مستری اور کاریگر وغیرہ کے لفظ سے پکارا جاتا ہے۔ اور مزدور کا جو کام ہوتا ہے اس کو مزدوری کہتے ہیں، جسے عربی میں کسب اور عمل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ لغوی اور اصطلاحی معنی کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر وہ کام جس کے بدلے میں اجرت ملتی ہے وہ مزدوری میں شامل ہوتا ہے۔ دنیا جہان میں کوئی ایک بھی ایسا طبقہ یا شعبہ نہیں ہے جس کے متعلق اسلامی تعلیمات میں معتدل اور زمانی ضروریات کے موافق رہنمائی نہ ملتی ہو۔ گرامی قدر حضرات، مزدوروں، ملازموں اور اجیروں اور ماتحتوں کے حوالے سے بھی تعلیمات اسلامیہ میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام نے ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی طرح مزدوروں کو بھی حقوق دیے ہیں، یعنی مزدوروں کے حقوق کی ادائیگی، ان کی مزدوری و محنت کا بدلہ وقت پر دینا، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لینا اور کام لینے میں نرمی، شفقت اور انسانیت سے کام لینا یہ شامل ہے۔ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ انہیں یعنی غلاموں، اجیروں اور مزدوروں کو اتنے زیادہ کام کا مکلف نہ کرو کہ وہ ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسا کرو تو ان کی معاونت کرو۔ سامعین کرام، مزدور سے پہلے کام لے لیا اور جب مزدوری اور اجرت دینے کی باری آئی تو جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ مزدور زیادہ مانگتا ہے، کام والا کم دیتا ہے۔ دین اسلام نے اس کا بھی حل پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی اجیر یعنی مزدوری کرنے والے کو، مزدور کو اجرت پر رکھو تو اسے اس کی اجرت پہلے ہی بتا دو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کی اجرت اسے واضح بتا دینے سے پہلے کام لینے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ یعنی آپ جب کسی مزدور کو لے آتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اسے بتانا ہے کہ یہ اتنا میرا کام ہے اور اتنی میں آپ کو مزدوری دوں گا۔ تو یہ حضور نے واضح طور پہ منع فرمایا ہے کہ بغیر اجرت بتائے اس سے کام نہیں لینا۔ تو مزدوروں کی مزدوری نہ دینے والوں کو تنبیہ فرماتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن 3 افراد کا مقابل ہوں گا، یعنی ان کو سخت سزا دوں گا۔ پہلا وہ بندہ جو میرے نام پر وعدہ دے اور پھر عہد شکنی کرے، یعنی وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑ دے، اور دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ دے اور پھر اس کی قیمت کھا لے، اور تیسرا وہ بندہ جس نے کوئی مزدور اجرت پر لیا اور پھر اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی اجرت اسے نہ دی۔ اللہ اکبر! آپ ذرا توجہ کریں کہ مزدور کو اس کی اجرت نہ دینے، اس کی مزدوری نہ دینے والے کے متعلق خالق کا کتنا سخت فرمان ہے۔ تو سامعین کرام، مزدور کی مزدوری بر وقت دینا
اخلاقی اور شرعی دونوں طرح بہت ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ تو مزدوروں کو مالی اور جانی تحفظ دینے میں اسلام سب سے آگے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جنگ میں بھی ان مزدوروں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا جو لڑنے کے لیے نہ آئے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں مزدوروں اور تمام حقداروں کے حقوق بر وقت اور صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔